مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ثاقب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے۔ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے۔ آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی۔ آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔
اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی۔ جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے۔ 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی۔ بار الہا
नौहा सनाता फिरता, तारोज जजा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। करबला की तपती हुई रेगजार में हजरत इमाम हुसैन ने जबर और जुल्म के खिलाफ जिस कुव्वत से खड़े होकर अजीमत की दास्तान रकम की। 10 मुहर्रम का दिन था, जुमे का यौम सईद था। बीच करबला के मैदान में दोपहर के वक्त जब नबी का खानदान उजड़ रहा था, एक एक कली इस चमन की कट रही थी। 72 अफराद 22,000 के लश्करे जर्रार के मुकाबले में खड़े थे। वो यजीद जिसने इसके अलावा भी बड़े जुर्म किए, जिसने जो है वो 1700 सहाबा को मक्कातुल मुकर्रमा में शहीद किया, जिसने 700 हुफाज कलाम को शहीद किया, जिसने हजरत अबू सईद खिजरी की दाढ़ी नोच ली, जिसने मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, जिसने जो है वो 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर अजान न होने दी, वो यजीद आज करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर आले रसूल के साथ जुल्म की वो दास्तान रकम कर रहा था कि कयामत तक आंसू सिसकियां नहीं थमने पाएंगी। यजीद मर गया, उसका नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, उसका पैगाम आज भी जिंदा है। ये हजारों का मजमा, ये उमड़ते हुए मोहब्बतों के जज्बात, ये आंखों का आंसुओं का खिराज देना, क्या ये हुसैन इब्ने अली की जिंदगी की दलील नहीं है? कौन है जो यजीद का नाम लेता हो? आज अगर कोई यजीद का नाम लेता भी है तो सर झुका के लेता है। मैं कहता हूं कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेने से कबल शर्मिंदा होते हो, जिसका नाम लेते हुए शर्मिंदा होते हो, जिसका नाम लेने के बाद पसीना पसीना होते हो। तुम अपने कायद और लीडर का नाम लेते झिझकते हो, गर्दन झुका के दाएं बाएं देख के नाम लेते हो, और जब हम नाम अपने आका का लेते हैं सर उठा के लेते हैं। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। साहिबो, करबला का तपता हुआ मंजर है, इतने दुख आ गए। हजरत सिर्री सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इंसानों को तख्लीक किया, तो इंसानों को पूछा बताओ तुम मेरे होगे? सब ने कहा मालिक हम तेरे हैं। लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, 1 हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया, जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोज़ख के लालच में हो गए, और 1 हिस्सा सिर्फ कहने लगा ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोज़ख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो पीछे हट गए। 1 हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा जमीनों आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े हैं।
کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو۔ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا، بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا؟ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا۔ پھر خاندان نبوت کی باری آئی، حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں۔ بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں۔ حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک دو شاخہ تیر ہلکے اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف پیڑ لگائی۔ خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا، اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ جائیو، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے،
चौथी नेज़े के अनियां आपके जिस्म के अंदर खुबी हुई थी। और मुहतात रिवायात के मुताबिक जब बाद में आपका पैराहन उतारा गया तो उसके अंदर 113 सुराख तीरों के निकले और वो तीर जिस्म में पैवस्त जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे लगा जिस तरह रेहल से कुरान गिर गया हो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे तो वो जो तीर जिस्म में खुबे थे वो और पैवस्त हो गए, खूने मुश्कबू रेत के जर्रों पे बहने लगा। गोया इस्लाम का दिल धरती के ऊपर है, कायनात राशे में आ गई, करबला की धरती का कलेजा कांप रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हुजूर ने करबला की मट्टी दी, कहा जब ये खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। वो मदीने के अंदर ख्वाब देखती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्द मुबारक पड़ी हुई है और बाल उलझे हुए हैं, घबरा के उठ खड़ी हुई कि क्या माजरा है। और जल्दी से उस शीशी को देखा तो वो शीशी का जो मट्टी रखी हुई थी वो खून बन गया था। और आपने कहा अहले मदीना सुन लो, हजरत इमाम शहीद कर दिए गए हैं। इधर इमाम हुसैन खून और खाक के अंदर तड़प रहे हैं और आपके जिस्म नाजुक पर बर्छियों, तेगों और तलवारों के साथ जो है वो लोग वार कर रहे हैं। सनान बिन अंस नखी आगे बढ़ा लेकिन सर काटने की हिम्मत न पड़ी, उसने नेजा मारा और आपके गले के करीब वो नेजा पार कर गया और खून का फवारा फूटा। जरा बिन शुरैक ने आपकी पेशानी पे नेजा मारा, आप घबरा के गिरे, उठे और फिर गिर गए और फिर आपने अपनी पेशानी सजदे में रख दी। अपना खून जो था वो चेहरे पे मल लिया। हुसैन ने सुर्ख रंग के खून का जो खजाब था वो अपने दाढ़ी पे लगा लिया कि कल मैं अपने नाना को ये रंगत भी दिखाऊंगा। हरम की वो दास्तां जो मना से शुरू हुई थी आज उसकी तकमील हो रही है। वो गरीब और सादा और रंगीन दास्तां हजरत इमाम हुसैन रकम कर रहे हैं। खून से दाढ़ी रंग गई और आपके माथे के ऊपर ररा बिन शुरैक ने वो जो नेजा मारा था उससे आप संभल न सके, उठ के फिर नीचे गिरे, पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में रख के अल्लाह की वारगाह में आखिरी लफ्ज जो मेरे इमाम की जुबान से निकले दिलों की तख्तियों पे नोट कर लो और देखो। अल्लाह ताला के बंदे हजरत खलील ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मैं इस जगह से अपनी जुर्रियत औलाद को छोड़ के आबाद करके जा रहा हूं और दुआ करता हूं कि वो नमाज को कायम रखें। आज उस दुआ की तकमील का मंजर लोगों के सामने है कि 113 तीर जिस्म में खुबे, 34 तलवारों के घाव, और वो भी रावी कहते हैं कि एक एक घाव में कितनी कितनी तलवारों के जख्म थे और नेज़े की अनियां जिस्म में खुबी हुई थी। आपके कलेजे के अंदर नेज़े की अनी को तोड़ दिया गया था। इस मौके पे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने आप को संभाल के पेशानी को रेत के ऊपर रखा और अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज हजरत इमाम हुसैन के लबों पे जो मचले, खून निकल रहा था और खौली बिन यजीद आगे बढ़ के सरे अनवर को जुदा करने की तैयारियां कर रहा था। सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन कप कपा के पीछे हो गया। खौली बिन यजीद आगे बढ़ा, वो भी पीछे हो गया। फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाजुक के ऊपर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा तो इसके बदन के ऊपर बरस के फुलबेरी के निशान थे। तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला, सदकल्लाहु व सदक रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह ने सच कहा। उसने कहा क्या सच कहा? कहा एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था,
تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ مالک بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، جانثار، آیان و انصار سب کچھ لٹا کے، عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے، عباس کے بازو قلم کروا کے، یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بقضائک، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائک، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرک، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی العالی۔ مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ اب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آئد بسر،
سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارۃ المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا، اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا۔ آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں۔ اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں۔ یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں، اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کو قبول ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کتب لے لیں، وہ دین کا نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں، اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دہائی دیتے چلے جائیں۔ آج میرے وطن میں منافرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، صوبائی عصبیتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو حامی ہے حرامی ہے کہ نعرے گونج رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے، ملک لٹتا ہے، لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں، 18 روپے میں روٹی بک رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا، انہوں نے ملک میں عیش کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا،
مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی. لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتا بھری گودیاں قربان کر دی. کسی نے اپنا سہاگ اجاڑ دیا. اس وطن کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی. آج اس وطن کے اوپر مشکل حالات ہیں. آؤ ہم نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے. روح حسین سے خراج مانگے اور حضرت امام حسین سے عرض کریں کہ اے امام پاک ہمارے جذبوں کو قوت دے دو. اپنے خون کی حرارت ہمارے خون میں ڈال دو اور ہمارے دلوں کو حریم قدس سے آشنا کر دو. اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد. مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.